بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کے اہلکار کیا شیطان تھے یا اس کا کچھ اور مطلب ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ دنیا کے واحد حکمران یا بادشاہ ہیں جنہیں ایسی سلطنت یا بادشاہت نصیب ہوئی جو کبھی کسی کو لائق نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورۃ صاد میں فرمایا ہے، کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت یا بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو بڑی شان والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کے کئی بنیادی ستون تھے۔ ان میں ایک بنیادی ستون یہ تھا کہ شیطان آپ کے تابع فرمان تھے اور بے شمار کام شیطان کرتے تھے۔ یہ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے ہوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ کیا عمران خان بھی عظیم سلطنت یا ریاست مدینہ بنانے کے لیے شیاطین اہلکار کام کرنے والے بھرتی کریں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ابلیس یا شیاطین تو قرآن کے مطابق انسانوں اور رسولوں کے دشمن ہیں اور انسانوں کو جنت سے نکال کر بھوک اور افلاس میں مبتلا کیا اور فتنے میں ڈالا، اور شیطانوں پر اور ابلیس پر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور حج میں شیطانوں کو کنکر بھی مارے جاتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا، اور جب ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، پھر سب سجدے میں گرے سوائے ابلیس کے، تو ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے اور پھر مشقت میں پڑو۔ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہو کہ نہ بھوکا ہو نہ ننگا ہو، اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ۔ سورۃ الکہف میں شیطان کے متعلق فرمایا، بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ وہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا، اے آدم کی اولاد خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسا تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا۔ سورۃ صاد میں فرمایا تو ابلیس جنت سے نکال جا کہ جھوٹی قیاس رائیاں کرتا ہے، اور بے شک تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ سورۃ اعراف میں شیطان نے کہا، بولا تو قسم ہے اس کی کہ تو نے یعنی اللہ نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر تاک میں بیٹھوں گا۔ ایسا لعنتی شیطان جس نے اللہ تعالیٰ کو کہا تو نے مجھے گمراہ کیا، جو انسانوں اور رسولوں کا دشمن ہے، جس نے آدم کو اور اس کی اولاد کو جنت سے نکال کر بھوک اور افلاس میں مبتلا کر دیا، ان میں جھگڑے پیدا کر دیے، اور اس پر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب کیسے ممکن ہے جو شیطان رسولوں کا اور انسانوں کے دشمن ہیں، وہ اور اس کی اولاد یا قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کے لیے کام کرتے ہوں گے؟ کیا خدا کی عظیم الشان عرش یا حکومت یا اقتدار شیطانوں نے سنبھال رکھا ہے؟ بالکل ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت کے یا کاموں کے ذمہ دار ملائکہ ہیں۔ سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عظیم سلطنت کا مالک ہے، اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ عظیم سلطنت کا مالک ہے۔ سورۃ الحاقہ میں فرمایا کہ ملائکہ اس کے کردار کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور ملائکہ اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے۔ اس دن تمہارے رب کا عرش اقتدار اپنے اوپر 8 ملائکہ اٹھائیں گے۔ سورۃ نمل میں فرمایا، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے چلنے والا ہے، اور ملائکہ ہیں وہ غرور نہیں کرتے اور اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم ہوتا ہے۔
سورت انفال میں فرمایا جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری سن لی کہ تمہیں مدد دینے والا ہے ہزاروں ملائکہ کی قطار سے۔ سورت حامیم سجدہ میں فرمایا بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے تو ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ سورت توبہ میں فرمایا پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسولوں پر اور ایمان والوں پر اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے اور کافروں کو عذاب دیا۔ ہمیں تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ شیطانوں پر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور شیاطین انسانوں کے دشمن ہیں۔ شیطانوں نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا کہ اللہ نے شیطانوں کو گمراہ کیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیاء اور مومنین کے ملائکہ مددگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی امداد کے لیے ہزاروں کی قطار میں ملائکہ نازل کرتے ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ شیاطین لعنتی مردود ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کے اہلکار یا کام کرنے والے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد کرنے والے یا اس کے کام کرنے والے تھے؟ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین کام کرتے تھے؟ جیسا کہ سورت انبیاء میں ہے شیطانوں میں سے اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے اور ہم ہی انہیں کو روکے ہوئے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کو کئی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اور عربی زبان میں اس طرح کی ایک عام روٹین کی بات ہوتی ہے، اس لیے عربی زبان میں ایک لفظ کے 5 10 یہاں تک کہ 200 تک معنی ہوتی ہیں۔ اس آیت میں لفظ شیطان لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے جس کے معنی دور دور کے ہیں، اور غصون کے معنی پیچیدہ ترین اور مشکل ترین معاملات کی گہرائی میں گھس کر معاملات حل کرنے والے ذہین و فطین لوگ۔ اس طرح اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا اور دور دور سے آئے ہوئے ذہین لوگ جو اس کے لیے پیچیدہ ترین معاملات حل کرتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام کرتے، اور ہم ہی ان سب کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو ایک دوسری آیت سورت صاد میں 4 لفظی جملے میں بیان کیا ہے کہ شیطان کلو بنا غواص، جس کا ترجمہ عرب کی لغاتوں کے مطابق یہ ہے کہ اور دور دور سے آئے ہوئے تمام ذہین و فطین لوگ جو طاقت و قوت سے پیچیدہ ترین معاملات کو حل کرتے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں ان دونوں آیتوں میں شیطان کے معنی لعنتی شیطان مردود کے نہیں ہیں، بلکہ شیطانوں کے معنی دور دور سے لوگ ہیں۔ شیطان کے معنی دور دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ میرے رب نے تمام انبیاء کرام کو جو خلیفہ یا بادشاہ بھی ہوتے ہیں ان سب کو سکھایا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کے کاموں کے لیے ملک کے کونے کونے یا دور دور سے آئے ہوئے لوگ حکومت کے کاموں کے لیے ذہین و فطین اور ہوشیار ترین اور طاقتور اور قوت سے کام کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کرو۔ اب بھی پوری دنیا میں حکومتیں ایسا ہی کرتی ہیں اور اخباروں میں اشتہار دیے جاتے ہیں اور ملک کے کونے کونے یا دور دور سے لوگ انٹرویو کے لیے آتے ہیں، اور جو حکومت ایماندار ہوتی ہے وہ بہترین ہوشیار ترین لوگوں کو منتخب کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ملک کے دور دور سے آئے ہوئے ذہین ترین ہوشیار ترین پڑھے لکھے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ انہی ذہین ترین لوگوں کی وجہ سے عظیم الشان سلطنت کا وجود قیام پذیر ہوا تھا جو آج تک کسی کو لائق نہ ہوگی۔ اگر آج عمران خان ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی ملک کی کریم اکٹھی کرنی پڑے گی۔ امید ہے ہماری ریسرچ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل تشکیل جدید کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ۔